اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج توبہ کے موضوع پہ بات کروں گا۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے یا اللہ تو قیامت تک زندہ رکھ تو میں اس انسان کو دیکھ لوں گا، جب مہلت مل گئی تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نے کہا یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں اس انسان کو آخری سانس تک بھٹکاؤں گا جب تک اس میں سانس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اس کی توبہ آخری سانس تک قبول کروں گا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا، تو کوشش کر لے، لیکن میں آخری سانس تک، آخری روح تک، جب تک روح نہیں نکلے گی میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، اور اگر اس وقت بھی توبہ کر لیں گے میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ کتنا مہربان، کتنا رحیم اللہ، اور پھر ہماری طرف سے بے وفائی، اس طرف سے نوازشیں، اور پھر ایک اور حدیث میں، مسلم کی حدیث اس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 جو ہیں وہ میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جو رحمت، جو ایک باپ کی بیٹے پہ رحمت یا محبت، یا بیٹے کی باپ سے، یا دوستوں کی آپس میں، یا جانوروں کی آپس میں، یہ صرف ایک حصہ ہے، اور 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میں اس دن استعمال کروں گا رحمت، جس دن میرے بندوں کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یعنی ہمارے لیے 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے، اور پھر اپنے پیارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دے ہمارے درمیان میں۔ تو وہاں سے تو ساری عنایتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک دیکھیں کہ جس میں کہا گیا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، یہ مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ سے، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مخلوق توبہ گناہ نہیں کرے گی تو میں دوسری مخلوق پیدا کروں گا تاکہ میں ان کو معاف کروں، ان کی بخشش کروں، اور میری شان غفاریت کا ظہور ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، عذاب تو ہم خرید رہے ہیں۔ وہ جو سورہ نساء کی آخری آیتوں میں کہا گیا نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، تو وہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں، اور یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اب دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا کہ اس کا مکر بہت کمزور ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ شیطان آزمائش ہے، امتحان ہے ہمارے لیے، مکاریاں کر رہا ہے،
لیکن اس کا مکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت کمزور ہے۔ انسان کے بارے میں کہا گیا یہ بہت کمزور ہے۔ تو انسان بھی کمزور ہے تو شیطان کا مکر بھی کمزور ہے۔ اس لیے کوئی بندہ مومن یا کامل مسلمان یا ایک مسلمان اچھی طرح کھڑا ہو جائے ڈٹ کر شیطان کے مکر کے مقابلے میں، تو وہ بھاگ جاتا ہے، کمزور ہے، اور اس کی رحمت بھاری ہے اس پر۔ اور انسان کا جو اندر یقین ہے، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایک مکمل یقین ہے، وہ بہت، اور ایمان بہت وزنی چیز ہے، شیطان نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لیکن ہم اللہ اور رسول کے احکامات میں آئیں، بے لگام نہ ہو جائیں کہ نہیں جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے، معافی ہو جائے گی، غفور رحیم، نہیں، یہ بات نہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی ہے، جیسے کرونا سے احتیاط، اسی طرح گناہ سے احتیاط کرنی ہے، ہمیں بچنا ہے، کیونکہ حق بندگی یہ ہے، وہ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس پر ناز میں نہیں آنا، ان کی عنایتوں پہ، ان کی شفقتوں پہ، ان کی شان غفاریت کا یہ مقصد نہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ہم سے ایسے معاملات کر رہے ہیں، جب وہ ہم سے اتنا محبت بھرا سلوک کر رہے ہیں، تو ہم ان کی مخلوق ہوتے ہوئے اس کے جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر ہو جائے بفرض محال تو انہوں نے آخری سانس تک دروازہ کھلا رکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اور جس وقت موقع ملے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ باب توبہ کھلا ہے آخری سانس تک۔ اور اگر ہم اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، چلتے ہیں، اور ہم اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر فرعون میں ہم میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو ماننا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا پڑے گا، تو انشاءاللہ سارے معاملات وہاں بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن گناہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔